الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علاقے کے باوقار احباب، جیا جوری جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین
اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، یقیناً 2 روزہ اس پروگرام میں آپ نے کل بھی شرکت کی ہوگی اور آج بھی کی ہے، اور رات کے 1:30 بجے تک دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہنا، سنجیدگی کے ساتھ پروگرام کو سننا اور پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ نے جو سہیوگ، جو تعاون کیا ہے، اس کے ہم شکر گزار ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس وقت آپ جو خطاب سن رہے ہیں اس کو بھی سنجیدگی کے ساتھ خطاب سماعت فرمائیں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کل سے آج تک جتنے خطباء نے اور جتنے مقررین نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، اللہ تعالی ہم کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ دھیرے دھیرے اور رفتہ رفتہ ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جس دنیا سے ہم بے خبر ہیں، جو ہماری یہ موجودہ دنیا نہیں ہوگی۔ جس عالم کی طرف ہم دھیرے دھیرے رخت سفر باندھ رہے ہیں اس کو برزخ کہا جاتا ہے، جو ہماری موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہماری برزخی زندگی شروع ہوگی، اور یہ زندگی قیامت تک رہے گی۔ اس زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کوئی نہیں جانتا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور پھر ہمیں قیامت کے دن ہماری قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ ہماری ایک تیسری زندگی شروع ہوگی جس کو اخروی زندگی کہا جاتا ہے، آخری زندگی، آخرت کی زندگی۔ تو پہلی زندگی یہ ہے جو ہم اور آپ جی رہے ہیں، پھر ایک زندگی وہ ہوگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور وہ قیامت تک رہے گی۔ پھر قیامت کے بعد ہمیں ہماری اصلی باڈی اور شکل کے بعد میں ہماری روح کو ڈال کر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ہماری تیسری زندگی ہوگی، اور اسی کو اخروی اور آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، جس میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا، اور اچھے اعمال کی بنیاد پر یا برے اعمال کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہوگا، جنت یا جہنم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے۔ وہ دن بڑا عجیب دن ہوگا، اور آج میں اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں اس دن کے اندر جو قیامت کا دن کہلاتا ہے، جو تقریباً 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سورج ماتر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔
تکون الشمس یوم القیامتی کا مقدار میل، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے بقدر۔ جس کے جیسے اعمال دنیا میں رہے ہوں گے، اگر کچھ برے عمل کیے ہیں تو کچھ لوگ ٹخنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور زیادہ گناہ کیے ہیں تو پنڈلی کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے زیادہ گناہ کیے ہیں تو گھٹنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور مزید گناہ کیے ہیں تو کمر کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے زیادہ گناہ کیے ہیں تو ہم کاندھوں کے برابر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے بھی زیادہ گناہ کیے ہیں تو بہت سے لوگ پسینے کے اندر ڈبکی لگا رہے ہوں گے اور گوتا لگا رہے ہیں۔ یہ ایسا دن ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا اور کہا تھا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو یاد رکھے گا؟ شوہر اپنی بیوی کو یاد رکھے گا؟ باپ اپنے بیٹے کو یاد رکھے گا؟ ماں اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو یاد رکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند المیزان، جہاں ترازو رکھی جائے گی نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے، جب نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم نیکیوں میں بھاری ہیں یا نہیں، ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہے یا نہیں، ہم جنتی ہیں یا نہیں۔ جب ترازو رکھی جائے گی، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اپنی اپنی ٹینشن ہوگی سب کو۔ ایک تو اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، اور ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے تو اس کا ہاتھ چھوٹ جائے گا اور وہ سیدھے جہنم میں گر جائے گا، اور جس کے اچھے اعمال رہے ہوں گے وہ پلک جھپکتے ہی اس پل صراط کو پار کر جائے گا۔ تو جس وقت پل صراط پر انسان کو گزارا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جاؤں۔ یہ بڑا عجیب موقع ہوگا، اور اس قیامت کے دن، ابھی جنت اور جہنم کا معاملہ چھوڑ دیجئے، ابھی حساب و کتاب کی بات چھوڑ دیجئے، ابھی قیامت کے دن کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ اور سورج جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جاسوس تپش ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن میں کون لوگ سکون کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اس سائے میں جو لوگ ہوں گے بس وہی لوگ سکون کے ساتھ ہوں گے۔ اس دن انہی کو آرام مل پائے گا، سورج کی گرمی سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے، اور پسینے میں وہی لوگ نہیں ڈوب رہے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟
عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ وہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج یہی 7 قسم کے لوگ ہم آپ کو بتائیں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے بھائیوں، ہر مسلمان یہ غور کرے کہ یہ 7 قسم کی خوبیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو قابل مبارکباد ہیں آپ، اور اگر یہ 7 خوبیاں ہمارے اور آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ جہنم میں جو درگت ہوگی وہ الگ، یہ 50,000 سال کا دن بھی ہمارے اوپر ایک پہاڑ بن کے گزرے گا اور ہمارے لیے مصیبت ہوگا۔ اس لیے یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ 7 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آئیے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، حاکم وقت، پہلا شخص۔ وشاب نشا فی عبادت ربی، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ نوجوان جس کا مزاج صرف اپنے رب کی عبادت کرنے کیا ہے، بس وہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تیسرا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، ابھی ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا ہے، اس کا دماغ لگا ہے عصر کا وقت کب ہوگا، عصر پڑھ کے نکلا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مغرب کا وقت کب ہوگا، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ 3، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ 2 لوگ جو آپس میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے۔ اپنا ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے، اگر کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی بھی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے۔ 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ 5واں شخص یاد کیجئے، 5واں نوجوان، 5واں آدمی، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان آدمی، وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت نے اور عزت دار اور شریف خاندان کی عورت نے اس کو گناہ کرنے کی دعوت دی، اس کو برائی کی طرف بلایا، اس کو اپنی طرف مائل کیا، اس کو اپنی طرف لبھانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کی دعوت دے رہی ہے، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہے، اور اس کو بلا رہی ہے، اس کو دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے کی، اور اس آدمی نے اس کی دعوت کے ملنے کے بعد
اس کی طرف سے نمنترن ملنے کے بعد، نیوتا ملنے کے بعد، برائی کا موقع ہونے کے باوجود اس عورت کو جھاڑتے ہوئے پھٹکارتے ہوئے کہہ دیا دور ہٹ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ پانچواں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایسا آدمی، ایسا شخص جس نے صدقہ کیا، جس نے خیرات کیا، جس نے کسی غریب کی، جس نے کسی ضرورت مند کی مدد کی اور صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اور اس کو چھپایا، چپکے سے کسی کی مدد کی، اور چپکے سے بھی اتنی خاموشی کے ساتھ اس نے مدد کی کسی غریب کی، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا کسی کو دے رہا ہے، اس کا داہنا ہاتھ کسی کو کیا دے رہا ہے، اس کی خبر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ یعنی چپکے سے آپ باپ نے کسی کو کچھ دیا، بیٹے کو بھی پتہ نہیں چلا، شوہر کسی کی مدد کر رہا، بیوی کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اس آدمی کو بھی بدنام نہیں کر رہا ہے جس کی وہ مدد کر رہا ہے۔ یعنی چپکے سے کسی کی مدد کی، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آخری شخص، 6 ہو گئے، لاسٹ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ 7واں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اکیلے میں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سو رہی ہے، اس کی بیوی سو رہی ہے، اس کے بچے سو رہے ہیں سب، اور وہ اٹھا، وضو بنایا اور گھر کے کونے میں رو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر، عذاب قبر کا تصور کر کر کے، جہنم کے بارے میں سوچ سوچ کر، میدان محشر کی جاسوس تپش کے بارے میں سوچ سوچ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہے۔ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ففاضت عیناہ، اللہ کے عذاب کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور رو دیا۔ تو ایسا اللہ کا ذکر کر کے جس کی آنکھوں کے آنسو گر پڑے، زمین کی اوپر ٹپکنے لگے، رونے لگا، ایسا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔